ٹھہریے آپ یہاں تک آ گئے، آپ نے یہ ویڈیو کھول دی. اب میری ایک خاص بات سن لیجئے، اس کے بعد آپ چاہیں تو اس ویڈیو کو کنٹینیو کریں یا چھوڑ دیں. جو بھی مجھے سنتے ہیں اور میرے سبسکرائبر ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور جو دوسرے بھی جو ان سبسکرائبر ہیں، جو سبسکرائبر نہیں جنہوں نے کیا سبسکرائب، ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہو تو لائک کر دیا گا. ابھی آپ لائک ضرور، اس کو ابھی آپ سن رہے ہو ابھی لائک کرو، تو میں پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ لائک کرتے ہو تو ریکمنڈیشن جاتی ہے نا بہت زیادہ. تو آج کا موضوع جیسے آپ کو پتا ہے کہ باطنی آنکھ کھل جائے تو پھر کیا آپ کو نظر آئے گا. چلے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ کی یہ دو مادی فزیکل آنکھیں بند ہو جائیں اور آپ کے اندر کی وہ آنکھ کھل جائیں جسے باطنی آنکھ، دل کی آنکھ یا تھرڈ آئی کہتے ہیں، تو یہ دنیا آپ کو کیسے دکھے گی؟ تصور کریں آپ سڑک پہ چل رہے ہوئے اور آپ کو لوگوں کے چہروں کے پیچھے چھپا ان کا اصلی کردار، ان کی نیتیں اور ان کے گرد جو ارد گرد موجود انرجی فیلڈ ہیں وہ سب آپ کو نظر آ رہی ہیں. باطنی آنکھ کا کھلنا کوئی جادوئی تماشا نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی شعور کی وہ آخری حد ہے جہاں پہنچ کر انسان ظاہری دھوکے سے نکل کر حقیقت کو دیکھ لیتا ہے، بانپ لیتا ہے. آج کی اسی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب کسی انسان کی باطنی آنکھ کھلتی ہے تو اسے اصل میں کیا نظر آتا ہے اور اس کی زندگی کیسے ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہے. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں اس کو لائک کرو، ابھی لائک کرو، کیونکہ جتنے ویوز ہیں اتنے لائکس نہیں ہیں. تو ابھی سن رہے ہو لائک کرو، پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں. موضوع کی گہرائی میں جانے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ باطنی آنکھ کیا ہے. صوفیزم میں اسے چشم باطن یا دل کی آنکھ کہتے ہیں. سائنس کی زبان میں اسے پینیل گلینڈ سے جوڑا جاتا ہے، جو ہمارے دماغ کے بالکل بیچ میں مٹر کے دانے جتنا ایک حصہ ہے جو بھووں کے بیچ میں ہے. عام انسان صرف وہی دیکھتا ہے جو روشنی کی لہریں، مطلب لائٹ ویوز، اس کو مادی چیزوں تک پہنچاتی ہے. جب کسی چیز پہ لائٹ ٹکراتی ہے تو وہ ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ چیزیں مادی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ لائٹ ٹکراتی ہے. لیکن کائنات کا ایک بہت بڑا حصہ ایسے ہے جو ان آنکھوں سے اوجھل ہے، ان پہ لائٹ نہیں ٹکراتی. جب کوئی انسان ذکر و فکر، مراقبے، پاکیزگی اور روحانی مشقوں کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کر لیتا ہے تو اس کا باطنی حجاب اٹھ جاتا ہے. چلیے اب بات کرتے ہیں کہ ان 5 بڑی حقیقتوں کی جو باطنی آنکھ کھولنے کے بعد انسان پر ظاہر ہو جاتی ہے. سب سے پہلی چیز جو ایک صاحب باطن کو نظر آتی ہے وہ ہے انسانوں کا اورا، جسے حالہ بھی کہا جاتا ہے. ہر انسان کے اندر ایک خاص مخصوص انرجی ہوتی ہے، نکلتی ہے، جو اس کو اورا کہتے ہیں. جب آپ کی باطن کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کسی شخص کی ظاہری لباس یا اس کی میٹھی باتوں سے دھوکہ نہیں کھاتے. آپ کو صاف نظر آ جاتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں کیا چل رہا ہے. اگر کوئی شخص باہر سے مسکرا رہا ہے، اندر سے جیلسی نظر آ رہی ہے اور وہ نفرت سے بھرا ہوا ہے، تو آپ کو صاحب باطن کو اس کے گرد ایک تاریخ ڈارک اور ایک ایسی کالی انرجی نظر دکھے گی. اس کے برعکس ایک مخلص اور اللہ والے انسان کے گرد آپ کو پرسکون وائٹ، بلو یا گرین روشنی کا حالہ نظر آئے گا، اورا نظر آئے گا. آپ لوگوں کی نیتوں کو ایسے پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی کھلی کتاب پڑھ لیتا ہے. دوسری حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ آپ کے لیے مادی دنیا کی جو ٹھوس پن جسے ہم کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے.
البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ میٹر صرف ایک وہم ہے، اصل چیز تو انرجی ہے، میٹر تو کچھ بھی نہیں۔ باطنی آنکھ کھلنے کے بعد آپ کو درخت، پتھر، دیواریں، زمین، بے جان چیزیں نظر نہیں آتی۔ محض بے جان چیزیں جو آپ کو ہے نا وہ صرف نظر نہیں آتی، جب کھل جاتے ہیں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز ایکٹیو ہے، سانس لے رہی ہے، اپنے خالق کی تسبیح بیاں کر رہی ہے۔ صوفیاء کرام کو درختوں اور پودوں کی انرجی اور ان کی زبان تک سنائی دیتی ہے، کیونکہ وہ کائنات کی فریکوینسی کے ساتھ الائن ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز ہے وقت اور فالس کی، جو انسان وقت کی قید سے آزادی۔ ہمارے لیے ماضی گزر چکا ہے اور مستقبل آنے والا ہے، لیکن جس کی باطنی آنکھ بیدار ہو جاتی ہے اس کے لیے وقت ایک سیدھی لکیر نہیں رہتا۔ اس مقام پر انسان کو کشف ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اسے بیٹھے بٹھائے دور دراز کے واقعات ایسے نظر آتے ہیں جیسے وہ سامنے ہو رہے ہوں، اسے مستقبل میں ہونے والے کچھ واقعات کی سچے خواب یا الہام ہونے لگتے ہیں۔ صوفیاء کہ ہاں اسے کہتے ہیں کہ کشف القبور، اور قبر کے بھی حال احوال ان کو معلوم ہو جاتے ہیں، اسے کشف قبور بھی کہتے ہیں۔ چوتھی حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں ہمارے علاوہ بھی مخلوقات اور انرجیز موجود ہیں جنہیں عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ باطنی آنکھ بیدار ہونے سے انسان فرشتوں کی آمد، نورانی مخلوقات کی موجودگی اور فضا میں موجود دوسری انرجیز کو محسوس کرتا ہے، بعض اوقات ان کا ادراک کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تاہم سچے روحانی راستے پر چلنے والے ان چیزوں میں الجھتے نہیں، بلکہ ان کا دھیان صرف اور صرف اللہ کی طرف رہتا ہے۔ دوستو، باطنی آنکھ کا کھلنا کوئی سستا تماشا نہیں ہے اور نہ ہی یہ کسی شارٹ کٹ سے ممکن ہے۔ یہ دل کی صفائی، سچائی، انسانیت سے محبت اور عشق الہی کے سفر میں ہے۔ اور یاد رہے، اگر یہ آنکھ کسی گائیڈ یا مرشد کامل کے بغیر زبردستی مثلا غلط چلے کاٹنے یا خطرناک مشقوں سے کھولنے کی کوشش کی جائے تو انسان کا ذہنی توازن، مینٹل بیلنس بھی بگڑ سکتا ہے، کیونکہ انسانی دماغ اس انرجی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ سچی باطنی آنکھ انسان کے اندر غرور نہیں بلکہ عاجزی اور خاموشی پیدا کرتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسے واقعات کے تجربے کیے ہیں جسے آپ کی چھٹی حس یا باطنی آنکھ سے محسوس کیا ہو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، مجھے پتہ ہے، لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔